الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا حبیبنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعبادک الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں قرۃ العین اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں حق نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور سحر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام بھی کیا، جسمانی ضرورتوں کا بھی لحاظ رکھا اور روحانی ضرورتوں کا بھی، کیونکہ انسان بنیادی طور پہ دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا، اور یوں اس کی ضرورتیں بھی دو طرح کی ہیں۔ روح کی غذا علم الوحی ہے، یعنی کلام رب قرآن حکیم، جو اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جسے رمضان المبارک شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ گویا قرآن کی سیلیبریشن کے لیے پورے ماہ کو سجا دیا گیا۔ قرآن رحمان کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی صفت رحمانیت کے ساتھ قرآن کو جوڑا اور فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کا علم دیا۔ اس کتاب عزیز کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا گیا وہ افضل البشر ہیں، جس فرشتے کو پیغام رسانی کے لیے چنا گیا وہ فرشتوں کے سردار ہیں، اور جس مہینے کو اس کے لیے انتخاب کیا گیا وہ بہترین مہینہ، اور جس رات کا انتخاب کیا گیا وہ 1000 مہینے سے افضل رات ہے۔ تو قرآن کی عظمت اور برکت کے کیا ہی کہنے، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو طرح کے علوم عطا کیے ہیں اس کی ضرورتوں کے تناسب کے ساتھ۔ ایک ہے علم الابدان، جس کو ایکوائرڈ نالج کہا جاتا ہے، جو اکتسابی علم ہے، اور ایک ہے علم الادیان، جو ریویلڈ نالج ہے، جو وحی کی صورت میں انسان کو ملتا ہے۔ علم الابدان مٹیریل ورلڈ کا نالج ہے، اور یہ بھی آدم علیہ السلام کو دیا گیا، کیونکہ اسی کے تحت انسان کی جسمانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ انسان اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے اس کو کھوج رہا ہے، اور قیامت تک اس علم کی نئی نئی جہتیں نکالتا رہے گا۔ لیکن علم الوحی صرف اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے خود اپنے ذمے لیا ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں پر ابتدائے آفرینش کے وقت آدم علیہ السلام کے خطا کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب اپنی خطا پر نادم ہوئے تو انہیں توبہ اور استغفار کے کلمات بھی اللہ رب العزت نے ہی سکھائے، اور زمین پر بھیجتے ہوئے یہ ہدایت کر دی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس اب میری طرف سے یہ ہدایت تم تک پہنچتی رہے گی، بس جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی خوف اور غم کا مقام نہ ہوگا۔ تو اس علم کو ہمیں وحی جلی یعنی قرآن حکیم اور وحی خفی یعنی حدیث مبارکہ سے ہی سیکھنا ہوگا، اور اسی علم کا حصول فرض قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حصول ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اور قرآن پاک کے 78,000 الفاظ میں سے سب سے پہلا لفظ اقرا ہے، اور 6000 سے زائد آیات میں سے سب سے پہلی 5 آیات علم ہی پر مبنی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مؤمن ان یعرف الصوم والصلاۃ والحرام والحدود والاحکام، کہ علم حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ کہ یہ کہ وہ جان سکے روزہ کیا ہے اور نماز کیا ہے، اور حرام اور حدود کا علم ہو اس کو، اور احکام الہی کی معرفت اس کو حاصل ہو۔ آج ہم نے مٹیریل نالج کو تو فرض سمجھ لیا، لیکن دین کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ وہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہری امور کا علم تو رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے علم سے بالکل بے خبر ہیں۔ ناظرین کرام، ہم قرآن حکیم کے ساتھ مطلوب تعلق پر مزید بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے صاحب قرآن کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، والشمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسو حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرمان الم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم میں ڈلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم میں ڈلنا سیکھا، یہ زمین
رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا جی چلے جب میرے محمد تو جہان چلنا سیکھا بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیب دیکھو بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیب دیکھو بڑی کم سینی سے میں نے بڑی کم سینی سے میں نے ہے یہ نعت پڑھنا سیکھا جی یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم میں ڈلنا سیکھا میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے میری ذات نے نبی سے میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا جی یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم میں ڈلنا سیکھا میرا دل بڑا ہی بے حس تھا کبھی نہیں یہ تڑپا میرا دل بڑا ہی بے حس تھا کبھی نہیں یہ تڑپا سنی نعت جب نبی کی سنی نعت جب نبی کی تو یہ دل مچلنا سیکھا جی سنی نعت جب نبی کی تو یہ دل مچلنا سیکھا جی یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم میں ڈلنا سیکھا میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو میں تلاش میں تھا رب کی کہاں ڈھونڈتا میں اس کو لیا نام جب نبی کا
لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا جی، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم میں ڈلنا سیکھا جی، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، سبز گنبد دیکھنے کو جائیں گے، ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، سبز گنبد دیکھنے کو جائیں گے، سبز گنبد دیکھنے کو جائیں گے، جب بھی دوں گا واسطہ حسنین کا، جب بھی دوں گا واسطہ حسنین کا، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، سبز گنبد دیکھنے کو جائیں گے، جائیں گے، ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، سبز گنبد دیکھنے کو جائیں گے، خاک طیبہ اور نجف کی دھول کو، خاک طیبہ اور نجف کی دھول کو ڈال کر آنکھوں میں ٹھنڈک پائیں گے، ڈال کر آنکھوں میں ٹھنڈک پائیں گے، پائیں گے، ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، سبز گنبد دیکھنے کو جائیں گے، جو تڑپتے ہیں نبی کے عشق میں، جو تڑپتے ہیں نبی کے عشق میں، ان کی قسمت کو جگانے آئیں گے، ان کی قسمت کو جگانے آئیں گے، آئیں گے، ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، سبز گنبد دیکھنے کو جائیں گے، سبز گنبد کی بہاریں لوٹنے، سبز گنبد کی بہاریں لوٹنے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے، جائیں گے، ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، سبز گنبد دیکھنے کو جائیں گے، ایک نہ ایک دن دکھانا ہے شہزاد، ایک نہ ایک دن دکھانا شہزاد کو، خواب میں جلوہ دکھانے آئیں گے، ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، فرمائیں گے، ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے،
سبز گنبد دیکھنے کو جائیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اپنے موضوع کی جانب دوبارہ آتے ہیں۔ قرآن حکیم آغاز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ ہدایت نامہ ہے، گائیڈ لائن ہے۔ اور یہ بات جا بجا قرآن حکیم میں ارشاد ہوئی ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا اور مستحکم ہے، اور جو ایمان والے نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے بڑے اجر کی بشارت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتوں میں سے ایک یہ بھی تھی، مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 امور چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو تھام لوگے تو تم گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ ناظرین کرام، یہ اور اس جیسی ان گنت آیات و حدیث قرآن حکیم کے ساتھ ہمارے مطلوب تعلق کی وضاحت کرتی ہیں۔ انہی کی روشنی میں علماء کرام نے قرآن کے ساتھ ایک مسلمان کے تعلق کے مختلف اینگلز بیان کیے ہیں۔ بعض علماء نے قرآن کے حقوق کے طور پر ان کو پیش کیا ہے، اور کچھ 5 طرح کے حقوق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلا حق ایمان ہے، اس کتاب پر ایمان لایا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول کے اوپر نازل کی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان اس کا اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے۔ دوسرا حق اس کا تلاوت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، جن کو ہم نے یہ کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کا حق ہے، اور وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے اندر تجوید و ترتیل بھی آتی ہے، قرأت بھی آتی ہے، اور تمام آداب کا لحاظ بھی آ جاتا ہے، اور اس طرز پر جو تلاوت کی جائے گی حدیث کے مطابق ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تیسرا حق قرآن حکیم کا ہمیں فہم و تدبر ملتا ہے۔ سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل یعنی تالے چڑھے ہوئے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور و فکر کریں اور عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ قرآن پر غور و فکر اور تدبر سے ہی خالق کی منشا اور حکمت سمجھ آئے گی اور نصیحت حاصل ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں علماء کبھی اس کتاب سے سیر نہ ہو سکیں گے، نہ کثرت اور تکرار تلاوت سے اس کے لطف میں کوئی کمی آئے گی، اور نہ ہی اس کے عجائبات کا خزانہ کبھی ختم ہو سکے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ان گنت علماء نے اس کتاب پر تحقیق کی، تدبر کیا، اور قیامت تک کرتے رہیں گے، اور نئے نئے خزینے ہمارے سامنے لاتے رہیں گے۔ قرآن میں جا بجا اپنے ہی لیے ذکر، ذکرا اور تذکرہ کے الفاظ آئے ہیں۔ قرآن میں جا بجا اپنے ہی لیے ذکر، ذکرا اور تذکرہ کے لفظ آئے ہیں، گویا یہ یاد دہانی اور نصیحت ہے، تو جب تک سمجھ نہیں آئے گی نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح ہم کھولتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ سورہ زخرف میں فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اسے قرآن عربی بنا دیا تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ ناظرین کرام، آج جس قدر علم عام ہو چکا ہے اور جس قدر علم کے ذرائع عام ہو چکے ہیں،
ہم پر اتمام حجت ہو چکا ہے۔ اگر اب بھی ہم قرآن کو سمجھے بنا رب کے سامنے چلے گئے تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہو سکے گا۔ قرآن حکیم کا چوتھا حق حکم و اقامت ہے، یعنی اس کے احکامات پر عمل۔ ایمان، تلاوت، تدبر و تذکر کے بعد یہ بڑا اہم حق ہے۔ یہ کوئی وظیفوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ حکم نامہ، بلکہ یہ کوئی وظیفوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ رب کائنات کی طرف سے حکم نامہ ہے۔ اس میں انفرادی احکام بھی ہیں اور اجتماعی احکام بھی ہیں، اور عمل کے بنا تو ایمان ہی معتبر نہیں ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں۔ ہمارے مالک و آقا نے کچھ ڈوز اور کچھ ڈونٹس بتائے ہیں، ان کی پابندی لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جو شخص قرآن کے حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرائے وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا۔ قرآن پر عمل کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی سطح پر، قرآن پر عمل کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی پہلو ہے، شخص اپنے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، معیشت، ہر چیز کے بارے میں اسلامی تعلیمات کو جانتا بھی ہو اور ان پر عمل بھی کرتا ہو۔ اور دوسرا پہلو اس کا اجتماعی سطح پر نفاذ ہے۔ اللہ رب العزت سورہ انعام یوسف میں فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نساء آیت نمبر 105 میں فرماتے ہیں انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے اتاری تجھ پر یہ کتاب حق کے ساتھ تاکہ تو فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان اس سوجھ کے ساتھ جو اللہ نے تجھے عطا کی ہے۔ سورہ مائدہ میں دو ٹوک انداز میں فرمایا کہ جو کتاب کے مطابق حکم نہ کریں وہی کافر، ظالم اور فاسق ہیں، یعنی قانون قرآن کا ہی ہوگا، اسی کا نظام چلے گا۔ اور یہ ڈیمانڈ ہر نبی سے کی گئی کہ شریعت کے نظام کو غالب کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے نبی کو اپنے وقت کے فرعون و نمرود کے سامنے جا کر کھڑا کر دیا گیا۔ آسمانی کتابوں پر عمل کے لیے دوسری اصطلاح قرآن میں اقامت آئی ہے، جیسا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مائدہ 66۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں اگر وہ قائم رکھتے تورات اور انجیل کو اور اس کو جو نازل ہوا ان کی جانب ان کے رب کی طرف سے، تو کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی رزق ابلتا۔ یعنی مسلمان امت کی ترقی کا انحصار ان کا اپنی کتاب کے ساتھ تعلق پر ہے۔ ساتھ ہی فرمایا مائدہ آیت نمبر 77 میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اہل کتاب جب تک تم تورات اور انجیل اور جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری جانب نازل کیا گیا ہے اسے قائم نہ کرو تو تم کسی اصل پر نہیں ہو۔ ناظرین کرام، یہ حکم اس امت کے لیے بھی ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ قرآن آیات اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفائے راشدین سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن کے نظام عادلانہ کو نافذ کرنا اور غالب کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ آج مسلمان تعداد میں بے بہا ہیں لیکن بے وقت ہیں۔ اس کی بھی وجہ قرآن سے دوری ہی ہے۔ اقبال نے سالوں پہلے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ناظرین کرام، قرآن کا 5واں حق تبلیغ و تبیین ہے، یعنی اس کو دوسروں تک پہنچانا اور واضح کر دینا۔ اللہ رب العزت سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں آیت نمبر 52 ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ، یہ قرآن پہنچا دینا ہے ان لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے خبردار کر دیے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے آپ جو آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری گھڑی تک یہ ذمہ داری ادا کرتے رہے، اور آخری حج میں خطبہ حجت الوداع کے موقع پر اور آخری
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری گھڑی تک یہ ذمہ داری ادا کرتے رہے، اور خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ذمہ داری فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ کہہ کر امت کے کندھوں پر ڈال دی کہ جو حاضر ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں۔ اور اس ذمہ داری کو صحابہ کرام نے بدرجہ اتم پورا کیا، اور یہ آنے والے دور کے ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس قرآن کا ابلاغ کرے۔ ناظرین کرام، یہ بحیثیت امتی ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے جسے کچھ لوگ بائی چوائس اختیار کر لیں اور کچھ لوگ اس سے غافل ہو جائیں۔ بحیثیت مجموعی اس کام کی ذمہ داری اس امت پر، یعنی میرے اور آپ کے اوپر لگائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا ہی اسی لیے گیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو۔ یاد رکھیں 7 ارب انسانوں میں صرف 1.5-2 ارب انسان ہیں جن کے پاس اللہ کا الحق موجود ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی تعلیمات موجود ہیں جسے انہیں دوسروں تک پہنچانا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک سے اس ذمہ داری کے بابت سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کتاب عظیم میں کہتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 ہے کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس واضح تعلیم اور ہدایت کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے بعد اس کے کہ اس کو واضح کر دیا ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں، تو لعنت کرتا ہے ان پر اللہ بھی اور لعنت کرتے ہیں لعنت کرنے والے بھی، الیاذ باللہ۔ ناظرین کرام، یہ وہ بار امانت ہے جس کو اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ احساس ذمہ داری، وہ احساس جواب دہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہی بات اللہ نے سورہ حشر میں فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے اور خوف سے پھٹا پڑتا۔ لیکن ہم مسلمان اتنی بھاری ذمہ داری کو لینے کے باوجود غفلت برت رہے ہیں۔ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں رسول شکایت کریں گے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں آتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے کہ اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی القرآن حجتا لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے اوپر حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ اگر دنیا میں سے منہ موڑ کر زندگی گزاری تو یہاں بھی پشیمان ہوں گے اور دائمی زندگی میں بھی۔ قرآن خود کہتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، تم جس جس چیز کے لیے کھپ رہے ہو، جو سمیٹ رہے ہو، اس سب میں بہترین چیز قرآن ہے، اور یہی قرآن ہے جو آخرت میں بھی وفا کرے گا، جو قبر میں بھی وفا کرے گا، ورنہ دنیا کے فوائد تو یہیں رہ جائیں گے، کیونکہ یہ ہدایت ہے، یہ شفا ہے، نہ صرف جسمانی بیماریوں کے لیے بلکہ انسانوں کے تمام مسائل کی دوا ہے۔ اس میں وہ تمام ٹپس موجود ہیں جو انسان کو ہر طرح کی تکلیف سے بچا سکتی ہیں، اور پھر اگر اس کی ہدایات پر عمل کیا جائے گا تو معاشرے میں کتنا امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ ذرا تصور تو کریں قرآن کا معاشرہ جس میں انفرادی لحاظ سے بھی سب مطمئن ہوں گے اور معاشرہ بھی پرسکون ہوگا، اور یہ پرسکون معاشرہ صرف قرآنی احکامات ہی بنا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے معاشرے میں قرآن کے ساتھ تعلق کی کچھ اور ہی نوعیت ہے، جس کو ماہر القادری صاحب نے بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا ہے قرآن کی فریاد کے طور پہ کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کر پلایا جاتا ہوں، یہ میری عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ اسی پہ اپنی بات کا اختتام کروں گی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن عظیم، قرآن حکیم کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم اس قرآن کو اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی غالب کر سکیں اور اپنی اجتماعی زندگیوں میں بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ۔
الهدى